اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر شمس الرحمان، اوان شریف، گجرات، پاکستان۔ آج ہم بات کریں گے کہ بیٹا کیسے پیدا ہوتا ہے، ہاؤ ٹو کنسیو اے بیبی بوائے۔ اور ہومیوپیتھی اس میں ہماری کیا ہیلپ کرتی ہے۔ دوستو، سب سے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں، بعض ریسرچر نے تو صرف اور صرف مرد کو ذمہ دار قرار دیا کہ مرد کی وجہ سے بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، بیٹا پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وائی کروموسوم صرف پایا ہی مرد میں جاتا ہے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ وہ صرف مرد میں پایا جاتا ہے، لیکن ذمہ دار مرد صرف نہیں ہوتا۔ اس کی بھی ہم ایکسپلین کریں گے آج کی ویڈیو میں، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر ذمہ دار عورت ہے تو اس میں کیا نقص ہے جس کی وجہ سے بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، بیٹا پیدا نہیں ہو رہا۔ بعض کیسز کیونکہ ہم نے ایسے بھی دیکھے جن میں 8 بیٹیاں تھیں، مرد نے نئی شادی کی تو اس میں سے بیٹا پیدا ہو گیا۔ اس میں تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہم بات کریں گے تاکہ کوئی ٹاپک ادھورا نہ رہے۔ فرسٹ آف آل ہم پہلے تو مرد کے کروموسومز کو جان لیتے ہیں اور عورت کے کروموسومز کو۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ بیس ہے، ابتدا ہے، باقی معاملات کو ہم آگے ڈسکس ساتھ ساتھ کرتے چلیں گے۔ مرد میں ایکس اور وائی کروموسومز کے جوڑے ہوتے ہیں، یعنی ایکس اور وائی مرد ہونے کی علامت ہے۔ عورت میں صرف ایکس یعنی ڈبل ایکس یا 2 ایکس کے جوڑے ہوتے ہیں، جس میں عورت میں وائی نہیں ہوتا، یعنی صرف ایکس ہونا عورت ہونے کی علامت ہے۔ جب نئے عورت یا مرد نے جنم لینا ہے تو ماں باپ میں سے انہی شادی شدہ جوڑوں میں سے ایک کروموسوم ادھر آئے گا۔ جیسے مرد سے اگر ایکس آ گیا اور عورت کے پاس تو آلریڈی ایکس ہی ہے، اس کے پاس تو وائی ہے ہی نہیں، تو وہ عورت کے ایکس سے مل گیا تو بیٹی پیدا ہو گئی۔ اگر مرد سے وائی آ گیا تو پھر عورت سے تو ایکس ہی ملے گا، پھر نیا ایکس وائی بن جائے گا، یعنی نیا مرد بن جائے گا۔ یہاں تک تو تھی بات ایکس وائی کروموسومز کی۔ بعض کیسوں میں ایسے ہوتا ہے کہ مرد کی طرف سے ایکس وائی مل جاتے ہیں یا عورت کی طرف سے ڈبل ایکس مل جاتے ہیں، تو پھر ڈبل ایکس وائی جو ہے وہ جنم لے گا۔ ڈبل ایکس وائی کیا ہے؟ ڈبل ایکس وائی ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کے جینز میں، جس کے ڈی این اے میں کروموسومز ایکس وائی نہیں ہوں گے، اس میں ڈبل ایکس وائی ہوں گے، یعنی کہ عورتوں کی فطرت اس میں غالب ہوگی۔ جب عورتوں کی فطرت غالب ہوگی، دیکھنے میں تو وہ لڑکا نظر آ رہا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اپنی بلوغت پہ جانا شروع کرے گا یا پہنچے گا، ایک تو اس کے پینس کا سائز بہت ہی چھوٹا ہوگا، یعنی نشان کی حد تک ہوگا یا بالکل معمولی ہوگا، ٹیسٹس کی گروتھ نہیں ہوگی۔ اس لڑکے کی چھاتیاں عورتوں کی طرح بڑھیں گی، ایسے کہہ لیں کہ ٹرانسجینڈر پیدا ہوگا، کیونکہ یہ اپنی نسل کو آگے نہیں چلا سکے گا۔ ایسی پوزیشن کو ہم ڈبل ایکس وائی سینڈرم کہتے ہیں۔ ایسے بھی بچے جینیٹک فالٹ لے کر پیدا ہوتے ہیں جن کا تاحال ٹریٹمنٹ دریافت نہیں ہے۔ یہ تو تھی کروموسومز کی بات کہ کروموسومز کی وجہ سے، وائی کروموسومز ملنے کی وجہ سے اور عورت کی طرف سے ایکس ملنے کی وجہ سے بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جو نقائص ہیں، جو نقص ہیں، وہ یہ ہیں کہ وائی کروموسومز کا نہ ملنا یا وائی کروموسومز کا نہ ہیلتھی نہ ہونا۔ وائی کروموسومز کے نہ ملنے کی وجوہات میں سے مرد بھی ذمہ دار ہو سکتا ہے، عورت بھی ذمہ دار ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات مرد میں وائی کروموسومز ہیلتھی ہیں، لیکن عورت اس میں رکاوٹ کا سبب بن رہی ہے وائی میں۔ وہ کیسے؟
یہ ہم جانتے ہیں۔ پہلے ہم عورت پہ ہی بات کرتے ہیں۔ اگر عورت کا وجائنل پی ایچ لیول لو ہے، عورت میں الکلائن کی کمی ہے، اس کی وجائنا میں الکلائن کی کمی ہے، ایسیڈیٹی زیادہ ہے، اس میں سپرم کے زندہ رہنے کا ٹائم کم ہوگا اور اس کا سفر کرنا مشکل ہوگا، ایسی صورتحال میں بھی بیٹی پیدا ہوگی۔ اس سے پہلے میں ایک بات کو ایکسپلین کر دوں، تھوڑی سی نا ایک بات بیان کر دوں کہ ایکس اور وائی کروموسومز دونوں میں سے ایکس کی زندگی لیونگ ٹائم وجائنا میں زندہ رہنے کا ٹائم ایکس کا زیادہ ہے، وائی کا کم ہے۔ وائی جو ہے، جو لڑکے والے کروموسومز ہیں، وہ عورت کے اندر داخل ہو کر تھوڑا ٹائم زندہ رہتے ہیں، اور جو ایکس کروموسومز ہیں وہ عورت کے اندر داخل ہو کر زیادہ ٹائم زندہ رہتے ہیں۔ ویسے تو سپرم کا جو ہے وجائنا میں یا عورت کے اندر یا یوٹرس میں زندہ رہنے کا ٹائم بغیر اوولیشن کے اوولیشن بغیر فرٹیلائزیشن کے اس کا ٹائم 5 سے 7 دن تک کاؤنٹ کیا جاتا ہے، بعض کا 4 بھی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر 5 دن ہے، 4 دن ہے، 7 دن ہے تو اس میں وائی کروموسومز میں بھی 24 گھنٹے زندہ رہیں، 36 گھنٹے زندہ رہیں، بقایا ایکس اپنا ٹائم گزارے گا۔ ایسی صورت میں وائی ناپید ہو جائے گا، عدم موجودگی ہوگی، اس کی صرف ایکس رہے گا۔ یعنی کہ ایک تو یہ چیز ہے اس میں عورتوں میں نقص کے اس میں وجائنل پی ایچ لیول کا لو ہونا۔ اگر وجائنل پی ایچ لیول لو ہے تو سپرم کا جو ہے وہ سپیڈ کم ہو جائے گی، وائی اپنی زندگی پوری کر کے، اپنا ٹائم پورا کر کے اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، تو ایکس پہنچ جائے گا، نتیجتاً پیدا بیٹی ہوگی۔ ایک بات۔ دوسری، ہائپوکالمیا کا شکار خواتین۔ ہائپوکالمیا کا شکار جو خواتین ہیں ان کے اندر بھی ایسیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے، ایسی صورتحال میں بھی ذمہ دار عورت ٹھہرائی جائے گی، کیونکہ مرد کے اندر تو وائی کروموسومز موجود تھے لیکن عورت ہی اس کے سپرم کے سفر میں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی، یہ تو ذمہ داری عورت کی تھی۔ مرد میں کیا نقص ہیں، کن کی وجہ سے مرد کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ وائی کروموسومز کا ہیلتھی نہ ہونا، کہ بہت جلد وجائنا کے اندر جاتے ہی ختم ہو گئے تو ذمہ دار مرد ہے۔ مرد کا موٹیلٹی ریٹ کم ہونا۔ نمبر 3، انفیکٹڈ سیمن۔ نمبر 4، سیمن کا پی ایچ لیول کم ہونا۔ 4 نقص مرد میں اور 2 نقص عورت میں۔ گویا وجہ تہلیک جو ہے وہ وائی کروموسومز ہے، لیکن اس میں حائل رکاوٹیں جو ہیں اس میں 4 تو مرد کے ذمے ہیں اور 2 عورت کے ذمے ہیں۔ اگر مرد والی کلیئر ہیں تو عورت کے اندر موجود ہیں تو ذمہ دار تو عورت ٹھہری نا۔ اوولیشن کے ٹائم کے قریب، اب ہم اس کے نا کچھ ٹپس لیں گے کہ اس کا جو ہے وہ کون سے ٹپس ہیں جو ہمیں جو ہے بیٹا پیدا ہونے میں مددگار ہیں۔ ایک تو اوولیشن کے قریب ترین انٹرکورس، ایک اوولیشن کے ٹائم کے قریب ترین انٹرکورس، تاکہ وائی کروموسومز اپنی زندگی کے دورانیہ میں اپنے زندہ رہنے کے ٹائم کے اندر ہی جو ہے وہ ایگ تک پہنچیں، کیونکہ ان کی سپیڈ ایکس کی نسبت زیادہ ہے، جتنی سپیڈ زیادہ ہے اتنی زندگی کم ہے۔ اور دوسرا ٹپ ہے کہ ڈیپ انٹرکورس۔ 2 چیزیں، یہ تو ایک ٹپس کی حد تک تھے۔ اب ہم اس کے
علاج کی طرف آتے ہیں کہ کن چیزوں کو ہم ٹھیک کریں، کن چیزوں کو ہم درست کریں تو بیٹا پیدا ہوگا۔ دوستو، ایک تو وجائنل پی ایچ لیول کو مینٹین کریں، سب سے اول عورت کے اندر، اور ساتھ میں وائی کروموسومز کو ہیلتھی کریں۔ دو چیزیں یہ تو لازم و ملزوم ہے۔ تیسری چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ باڈی کے اندر کالیم لیول کو جو ہے وہ اعتدال پر لے کے آئیں۔ اگر کالیم لیول باڈی میں اعتدال پر نہیں ہے، بیٹی پیدا ہونے کے چانس زیادہ ہیں۔ اگر وائی کروموسومز ہیلتھی ہیں، وجائنل پی ایچ لیول نارمل ہے، مرد کی سیمن انفیکٹڈ نہیں ہے، پی ایچ لیول نارمل ہے، تو 200% بیٹا پیدا ہوگا، بشرط کہ اس کو اوولیشن کے ٹائم ہی انٹرکورس کیا جائے۔ ہمارے پاس بہت سے کیسوں کا ریکارڈ موجود ہے، تقریباً 105 کیسز ہمارے پاس ایسے تھے جو بیٹے کے خواہش مند تھے۔ کچھ تو ایسے تھے جن کے ہاں تھی ہی بیٹیاں، اور کچھ ایسے تھے کہ جن کی بیٹیاں زیادہ نہیں تھیں لیکن پھر بھی وہ بیٹے کے خواہش مند تھے۔ کسی کی 5 بیٹیاں بھی تھیں، اس کو بھی اللہ نے بیٹا دیا۔ کسی کی 2 بیٹیاں تھیں تو اللہ نے بیٹا دیا۔ کسی کی 1 بیٹی تھی لیکن اللہ نے اس کو بھی ٹریٹمنٹ کے بعد بیٹا ہی دیا۔ ہمارے پاس 105 مریضوں کا ریکارڈ ہے جو بیٹے کے خواہش مند تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا ہی دیا۔ لیکن یاد رکھیں، ہمارے ہاں ایسے بھی چل رہا ہے کہ بعض جو ہے نا پریکٹیشنر یا بعض لوگ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسے کریں، اب یہ عورت اتنی دیر میڈیسن استعمال کرے گی تو بیٹا پیدا ہوگا۔ اس میں وائی کروموسومز کو ہیلتھی نہیں کرتے، بغیر جانے بغیر تحقیق کے علاج دے رہے ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں جو حمل کے دوران میڈیسن دے رہے ہیں، لو جی یہ لے لیں بیٹا پیدا ہوگا۔ اس میں مریض کی کنڈیشن کے حساب سے مرد اور عورت کو دونوں کو مد نظر رکھ کے اگر آپ ٹریٹمنٹ کریں گے تو آپ کو کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔ ایک معالج اچھے طریقے سے سمجھتا ہے کہ اس نے وائی کروموسومز کو کیسے بوسٹ کرنا ہے، کیسے ان کو ہیلتھی کرنا ہے، کیسے پی ایچ لیول کم کرنا ہے، کیسے پی ایچ لیول بڑھانا ہے، کیسے جو ہے اس نے ہائپو کالمیا کو دور کرنا ہے اور کیسے اس نے ہائپر کالمیا کو دور کرنا ہے۔ وہ سارا ایک معالج، کیونکہ وہ اس نے اس چیز کو پڑھا ہوا ہوتا ہے، لہذا اگر ان تمام صورتحال کو مد نظر رکھ کے آپ میڈیکیشن کریں گے تو 200% بیٹا پیدا ہونے کے چانسز ہیں، کبھی بھی ناکامی نہیں ہوگی۔ آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی آپ کو اطلاع بر وقت ملتی رہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔